من الله هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الرحمن بالوسيلة والفضيلة والمسلوك والرحمن الذي بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے ہیں. لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے آج کے خطبے کے دو حصے ہیں. میرا موضوع ہمیشہ کی طرح قرآن مجید کی ایک سورت ہے. جتنی آیات میں آپ کے سامنے رکھ سکا میں رکھوں گا. سورۃ القلم یہ 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے. حروف مقطعات سے ان کے اندر ایک حرف ہے نون جس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے. میری گفتگو کا پہلا جو حصہ ہے حروف مقطعات کی حکمت کے اوپر میری گفتگو ہوگی اور دوسرے حصے میں مالک الملک نے اپنے پیغمبر کو کچھ ارشادات سے نوازا تھا. مکہ کی سرزمین پہ جب نبی علیہ السلام کفار کی جو سازشیں ہیں مخالفت ہے برداشت کر رہے ہیں, ہر طرف ظلم ہے, جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے مکہ والے اس کے جان کے دشمن بن چکے ہیں. اور اسی اثناء میں رب نے آسمان سے وحی کے ذریعے کچھ آیات نازل کی. اگرچہ خاص طور پہ وہ آیات نبی علیہ السلام کے لیے تھیں, لیکن قیامت تک قرآن کے ان اوراق میں پڑھی جاتی رہیں گی. اور آج کی زندگی میں ایک مومن ان آیات سے کیا نصیحت حاصل کر سکتا ہے, یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہوگا. مکہ کے مشرکین جب قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلا اعتراض کیا ہے؟ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے, یہ تو شاعری ہے.
رب نے قرآن میں جواب دے دیا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور کسی پیغمبر کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اسے شاعری سکھا دے، یہ تو قرآن ہے، نصیحت سے بھرپور ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، رب نے کہا تھوڑے ہو جن کو یہ بات سمجھ آتی ہے، تھوڑے ہیں ایمان لانے والے اس بات پہ کہ محمد کے سینے پہ نازل ہونے والی جو یہ شریعت ہے، جو یہ کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے، رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لوگوں نے کہا یہ نجومیوں کا کلام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں بیٹھ کے کہانت کرتے ہیں، ان پہ جنات اترتے ہیں، جنات کا دورہ پڑتا ہے، یہ بکواسیات کر رہے ہیں مکہ کے رہنے والے۔ رب قرآن میں جواب دیتا ہے یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی نجومی کا کلام نہیں ہے، بہت تھوڑے ہو جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں مکہ کی سرزمین پہ۔ کسی نے کہا دیوانہ ہو چکا ہے۔ دور دراز کے علاقے سے ایک شخص آتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کے علاج کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الجمعہ میں 2005 نمبر حدیث ہے۔ زماد نام کا ایک شخص ہے، مکہ آتا ہے، اور اس کی نیت کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو جنات کے دورے پڑتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وحی کا تصور ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو جنات آ کے ان کے کان میں کوئی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ محمد بعد میں لوگوں سے کہتا ہے یہ تو رب کا کلام ہے۔ علاج کرنے آتا ہے کہ جنات کے دورے ہیں، مجھے جنات کا علاج کرنا آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتا ہے زماد، اس کا نام زماد ہے، اور آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے محمد بتائیے، میں اپنے کام میں بڑا ماہر ہوں، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا علاج کرنے آیا ہے، خود اپنا علاج کرا کے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا قرآن تو دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ تلاوت کیا ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، جو آپ ہر جمعے سنتے ہیں، عید کے خطبے میں سنتے ہیں، نکاح کا خطبہ، یہ جو خطبہ مسنونہ ہے، صحیح مسلم کی روایت میں زماد کے سامنے جب یہ کلمات اللہ کے پیغمبر نے تلاوت کیے ہیں، اس نے کہا میں نے نجومیوں کا کلام سنا ہے، شاعروں کا کلام سنا ہے، یہ عربی کی کوئی بڑے سے بڑا عربی کا ماہر، لغت پہ عبور رکھنے والا ان کلمات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے سامنے ان کلمات کو دہرائیے۔ نبی علیہ السلام نے دہرائے، زماد کو یقین آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر جھوٹ نہیں کہتے، یہ واقعی کلمات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے دل کا علاج ہو گیا۔ مجنون والی بات کا بھی جواب دے دیا، شاعری کا بھی جواب ہو گیا۔ سارے مکہ کے شاعر اکٹھے ہوئے، نہیں مقابلہ کر سکے۔ رب نے قرآن میں چیلنج کر دیا، رب نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، اگر تمام انسانیت اکٹھی ہو جائے، تمام کے تمام انسان اکٹھی ہو جائیں، وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس بات پہ اکٹھے ہوں، جنات بھی انسان بھی، قرآن کی طرح کوئی کتاب لا کے دکھائیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، دونوں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ پورے قرآن کا چیلنج ہو گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے۔ مکہ کے رہنے والوں نے یہ چیلنج سنا ہے، سارے مل کے بیٹھ گئے، بیٹھے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی روایت کوئی حدیث سے اس کا حوالے کی ضرورت ہی نہیں۔ مکہ کے رہنے والے مشرکین کو چیلنج جب ہوا ہے، سارے سر توڑ کے بیٹھ گئے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اب کیا کریں؟ محمد کے رب نے چیلنج کر دیا ہے، لیکن کچھ نہ لکھ سکے۔ کچھ عرصے کے بعد رب نے چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا، فرمایا ام یقولون افترا، لوگ کہتے ہیں محمد نے گھڑ لی ہیں یہ آیتیں،
قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تم 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ رب کی طرف منسوب کرتے ہیں، آیات جھوٹی ہیں، یہ اس نے خود سے گھڑ لی ہیں، تم بھی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ کہاں پورے قرآن کا چیلنج ہے، 6500 آیات ہیں، 114 صورتیں ہیں، سب سے چھوٹی صورت بھی 3 آیتوں کی ہے، رب نے کہا 10 صورتیں ہی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اس کے بعد رب نے اس چیلنج کو بھی ہلکا کر دیا ہے، کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ بنا کے۔ کہاں پورا قرآن ہے، کہاں 10 صورتیں ہیں، کہاں پھر ایک صورت ہے؟ رب نے کہا جن کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، رب کو چھوڑ کے اپنے مددگار اکٹھے کر لو، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے جتنے اعتراضات ہیں رب نے باری باری جواب دے دیے ہیں، اب پیچھے کیا بچتا ہے؟ کیا کہنے لگے جب محمد قرآن پڑھے نا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اب سارے بہک رہے ہیں، ان کے زوم میں مکہ کے رہنے والے بے دین ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں۔ قرآن میں رب کہتا ہے کفار نے آخر میں کیا کہنا شروع کر دیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو سننا بند کر دو، نہ تو شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں، پھر کیا ہیں؟ ہمارے پاس کوئی عذر بچتا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، صرف ایک ہی بات ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن سننا ہی بند کر دو، اور کیا کرو؟ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب بھی محمد قرآن پڑھ کے صحابہ کو سنائے شور مچایا کرو، تمہاری آواز اونچی ہو جائے، قرآن سمجھ ہی نہ۔ بدبختی چھائی ہے نا۔ اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے نون کا تصور ذہن میں بٹھائیے۔ ہمارے یہاں عوام الناس کو کیا پتہ ہے؟ حروف مقطعات ہیں، برکت ہے، دکان میں لٹکا لیجئے، مکان میں لٹکا لیجئے، برکت ہو جائے گی۔ اچھا جی ان کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں جی اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے۔ اپنی اصلاح کیجئے، قرآن کا عقیدہ سمجھیے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کو قرآن کے ان الفاظ کا مطلب معلوم تھا اور کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں بتلایا، تو رب نے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ جو پیغمبر ہیں غیب کی باتیں بتانے میں کنجوس نہیں ہیں، جو نازل ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے کہ آگے پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اگر ایسا نہ کیا، ایک ایک بات پہنچانی ہے، پیغمبر کے ذمہ اللہ نے حکم دیا ہے ایک ایک بات پہنچانی ہے، اور اگر نہیں پہنچائی فما بلغت رسالتہ، رسالت کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ اس ساری تمہید کو ذہن میں رکھیے۔ نون، صاد، یہ الف لام میم، یہ الف لام را، ان کے مقاصد کیا ہیں قرآن کے اندر جب انسان پڑھتا ہے؟ کیا بغیر کسی وجہ کے قرآن میں موجود ہیں؟ یہ پہلی بات، اس کا مطلب اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں پتا۔ اگر پتا ہوتا ان کے ذمے ضروری تھا امت کو بتا کے جاتے، اور اگر نہیں پتا تھا پھر کفار کے اعتراض کا کیا جواب دیں گے؟ قرآن جو رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ایسے الفاظ کیا کر رہے ہیں جن کا کوئی مقصد اور مطلب ہی ہمیں پتہ نہیں ہے؟ کیا جواب ہے؟ جواب سادہ سا ہے۔ جہاں رب نے پورے قرآن کا چیلنج کیا، 10 سورتوں کا چیلنج کیا، پھر ایک سورت کا چیلنج کیا، رب نے کہا تمہاری لغت ہے عربی، عربی کے ماہر ہو، نون کا مطلب نکال کے کسی ڈکشنری کو اٹھاؤ، لغت کو پھرولو، اپنے باپ دادا کی کتابوں کو کھول کے نون کا مطلب تو بتا دو۔
یہ ہے رب کی حکمت. حروف مقطعات یہ رب کی طرف سے ایک تانا تھے کفار کے لیے کہ ان کی اپنی زبان ہے لیکن وہ الف لام را کا مطلب بتانے سے قاصر ہیں. الف لام میم ان کی زبان کے الفاظ و حروف ہیں لیکن مطلب نہیں بتا سکتے. صاد کا حرف انہوں نے سنا ہے، لکھا ہے، پڑھا ہے، لیکن صاد کا مطلب باپ دادا نے نہیں بتایا. یہ ہے حکمت حروف مقطعات کی. جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سے بیشتر مکی صورتیں ہیں، 19 یا 29 کا حصہ ہے. اتنی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سنا کے میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7274 نمبر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ اومن او آمن علیہ البشر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو کچھ معجزے عطا کیے. کوئی نہ کوئی خاص بات ہر پیغمبر کے لیے تھی جو نشانی دیکھ کر لوگ پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے اور اس پہ ایمان لے آیا کرتے تھے. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، مجھے جو نشانی عطا کی گئی، دیکھیے غور کیجئے، اللہ کے پیغمبر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے، كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ، لیکن اللہ کے پیغمبر نے قرآن کا ورڈ لفظ استعمال نہیں کیا. فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ، اللہ نے جو وحی میرے اوپر کی ہے، قرآن کے لفظ کے جگہ وحی کا استعمال ہے. یہ پتہ کیا چلا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، امام بخاری نے اس کے اوپر کیا ٹائٹل باندھا ہے؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات دے کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے ایسے کلام عطا کیے ہیں، بات دکھنے میں چھوٹی ہے لیکن ان کا معنی بہت گہرا ہوا کرتا تھا. یہ وہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ تھا کہ اللہ نے لغت پہ جو عبور رکھنے والے عرب کے لوگ، اپنی لغت پہ اپنی زبان پہ مان کرنے والے، اللہ نے ان کو جو قرآن ان کے سامنے نازل کیا وہ اس بات سے بھی قاصر تھے کہ صاد، یہ جو قاف ہے، نون ہے، الف لام را ہے، کاف ہے، یا عین سین، عین صاد، یاسین، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات کی حکمت آج لے جائیے تحفے میں کہ ان کی حکمت کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ ہوتا بتا کے جاتے، اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں پتہ تو پھر اللہ نے نازل کیوں کیے ہیں؟ اس جواب کا آج تک انسان، میرا نہیں خیال بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں یہ قرآن میں کیا کر رہے ہیں. یہ پوری تمہید کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، سورہ ہود کی آیت نمبر 13، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22، یہ ساری آیات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد حروف مقطعات کی حکمت کو واضح کرنا تھا. آج کی گفتگو کا دوسرا جو میرا حصہ ہے، نون والقلم وما یسطرون. جتنے بھی حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں ان کے جو ابتدائی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے. یہ پہلی بات. جتنی بھی صورتیں ہیں زیادہ تر اس میں سے زیادہ صورتیں مکی ہیں جن میں حروف مقطعات آتے ہیں، کچھ مدنی صورتیں بھی ہیں. مکی صورتوں میں تسلی اللہ رب العزت دیتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، گھر جا کے دیکھیے جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں ان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ کفار کی جو باتیں ہیں ان کی طرف کان نہیں دھرنے، ان کی باتوں پہ غور نہیں کرنا، بلکہ اپنی دعوت کا جو سلسلہ ہے اسے جاری و ساری رکھنا ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون.
وہی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر آپ رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ مکہ کے لوگ آپ کو شاعر کہیں یا کاہن کہیں، نجومی کہیں، دیوانہ کہیں، آپ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تسلی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ مشقت میں پڑ جائیں۔ ہر حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورت میں ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں۔ تسلی کے بعد مالک عز و جل کہتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے بہت اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے۔ کفار مکہ آج جھٹلا رہے ہیں، اور آج کی تاریخ میں قرآن سے دور رہنے والے لوگ بھی تو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں نا۔ وہ تو زیادہ بڑا دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، جو نبی علیہ السلام کا نام لینے والا ہے لیکن قرآن کو نہیں پڑھ رہا۔ رب قرآن میں کہتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان کو پتہ لگ جائے گا، پتہ جائے گا، نظر انہیں بھی آ جائے گا، دیکھ یہ بھی لیں گے اور دیکھ آپ بھی لیں گے۔ کون ہے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، دیوانہ اور پاگل کون ہے؟ دنیا کو چھوڑ کے کوئی دین کی طرف آئے تو صحیح، گھر والے سب سے بڑے مخالف ہوتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، دین سے جڑنے والے کے لیے ہمارے دل میں کیا عزت ہوتی ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے انہیں پتہ لگ جائے گا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، رب جانتا ہے کون راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ ان کے زوم میں محمد مکہ کے رہنے والوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ باپ دادا کے دین سے دور لے کے چلے گئے تھے۔ جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے، جو کچھ لمحے پہلے بتوں کے آگے آستانے پہ جا کے حاضری دیتے تھے، نذرانے اور چندے پھینکتے تھے، وہی اپنے ہاتھوں سے بتوں کے مخالف بن گئے، توڑنے لگ گئے۔ باپ دادا کا دین بڑا پیارا تھا نا۔ جب باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارے فتوے لگے ہیں، شاعر ہے، نجومی ہے، جھوٹا ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، 7 منٹ غور سے سنیے۔ اب رب اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ رب اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے، قیامت کے دن تک قرآن کے اوراق میں یہ آیات اگر پڑھی جاتی رہیں گی، ہمیں اس سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ رب نے اپنے پیغمبر کو حکم دے دیا سو دے دیا، ختم ہو گئی بات۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک حکم جو رب نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے، آج ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ ہمارے لیے نصیحت یہی پوشیدہ ہے۔ میرے آس پاس کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو رب کی شریعت کا منکر ہے، جو قبر کو چاٹنے والا ہے، ہاتھوں میں کڑے پہننے والا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کی صدا لگانے والا ہے، جس کے عقائد میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی بات پیغمبر کو رب حکم دے رہا ہے، ماننی آپ نے نہیں ہے۔ میرے آس پاس جھٹلانے والے ہیں، بے نماز ہیں، چرسی ہیں، شرابی ہیں، میری ان سے دوستی ہے، کیا کروں جی، یارانہ ہے، دوستی ہے، سنگت ہے، دوستی چھوڑ دوں؟ ہاں، مومن کی تو نشانی یہ ہے، ایمان کی مٹھاس۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ ایمان کی مٹھاس بھی کوئی شخص اس لمحے تک چکھ نہیں سکتا۔ چکھنا پہلا عمل ہے، اندر ایمان کوٹ کے بھرنا تو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ مٹھاس چکھ نہیں سکتا جب تک وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اس نیت سے کرے کہ رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے،
انسان کو چاہیے دیکھے کس کو اپنے کس کے ساتھ وقت بتا رہا ہے، کون ہے اس کی بیٹھک میں۔ 4 شرابی ہیں، آپ نہیں بھی ہیں، ایک وقت آئے گا شرابی بن جائیں گے۔ جواریوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، جواری بن جائیں گے۔ جھٹلانے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، داڑھی کا مذاق اڑانے والے، کوئی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے اس کا مذاق اڑانے والے، رب کے نازل کردہ شعائر دین کے احکامات کا مذاق اڑانے والے، رب اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی بات یا آپ کی صحبت سے دور ہو جائیں، دفعہ دور کر دیجئے انہیں۔ کمپیوٹر کی زبان سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، ایک ڈیلیٹ ہوتا ہے اور ایک شفٹ ڈیلیٹ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی محفل سے، اپنی صحبت سے دور بھگا دیجئے۔ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ آپ رب کی شریعت پہ عمل کر کے جنت کے راستے کو تراشنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا آپ کی محفل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اب ہوتا کیا ہے، جتنے بھی جھٹلانے والے ہیں چاہتے یہ ہے کہ جو بندہ دیندار ہے نا، وہ 4 بندے جا رہے ہیں، ایک بندہ 2 بندے بے نماز ہیں، 2 بندوں نے نماز پڑھنی ہے، بے نمازی کیا کہیں گے، چلنا یار آگے جا کے پڑھ لیتے ہیں، جماعت میں الکری پڑھنا ضروری ہے کوئی ہے؟ یہ برباد کون کر رہا ہے؟ اور قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے جب ہاتھ چبا کے ایک شخص رب کی بارگاہ میں آئے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ قرآن کی آیات ہے سورۃ الفرقان کی، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے رب کی نصیحت سے، رب کی یاد سے بہکانے اور پھسلانے والا یہ شخص تھا، کاش میں نے دنیا کی زندگی میں اس سے دوستی نہ کی ہوتی۔ لوگ تو چاہتے ہیں آپ نرم پڑ جائیں، آپ بھی میت ہے دفنا دیا ہے، اذان ہی دے رہے ہیں نا جی، قبر پہ دفنانے کے بعد تمہارے پیٹ میں کیا مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ لوگ تو نرمی چاہتے ہیں، کل خانی کیا حرج ہے نا جی، میلاد کے چاول ہے نا جی، کیا حرج ہے نا جی، نظر اللہ نیاز حسین میری دستک دروازے پہ ہو، میں اس کو لنگر دے دوں، بھیک میں ڈال دوں اس کے لیے جو حسین کے نام پہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ ایک مومن کے اعمال حسین کے نام کے لیے ہوں گے، اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، مومن کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ مکہ کے رہنے والے یہی کہتے تھے، محمد 1 سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے، 6 مہینے تیرا خدا، 6 مہینے پھر تو بھی ہمارے خداؤں کی عبادت کرنا۔ رب نے کیا کہا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہو کافروں سے میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم پوجا کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس ایک اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کوئی جی دوست ہے جی مزار پہ، میں تو سجدہ نہیں کر رہا نا، دوست کے ساتھ ویسے ہی گیا ہوں، آج ویسے گیا ہے، کل کو شیطان نے تیرا عقیدہ تجھ سے چھین لیا ہے۔ یہ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ قسمیں اٹھانے والا، اگر میری صحبت میں ایسا کوئی بندہ ہے مجھے چاہیے میں اسے دھکا دے کے دور اسے اپنی صحبت سے دفع کر دوں۔ قسمیں اٹھانے والا جس کی معاشرے میں کوئی عزت وقار اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہر بات کے لیے اسے بات کرنے سے پہلے قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ حلاف ہے وہ، حلف اٹھانے والا بار بار۔ یہ کون کسے حکم دے رہا ہے؟ آمنہ کے لال کو رب حکم دے رہا ہے، ایسے بندے تمہارے دور بھی نہ پھٹکیں اور میرے ارد گرد جھوٹی قسمیں کھانے والا، بلکہ میں اس کے ساتھ مل کے جھوٹی گواہیاں دوں، کاروبار میں دغا بازی دھوکہ دہی کر رہا ہے، میرا دوست ہے نا جی، میں ساتھ کیسے نہ دوں، اس نے بھی تو پرانے وقتوں میں میرا ساتھ دیا ہے نا، تو بھی جھوٹا گواہ بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس حال میں رب کے سامنے کھڑا ہوگا، تیری پشت کے اوپر رب ایک جھنڈے کو گاڑ دے گا،
لوگوں کو دکھائے گا فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا ہے، دغا باز ہے، یہ جھوٹا فریبی انسان ہے، دور سے لوگ تجھے پہچانیں گے، دھوکہ دینے والے، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری میں لکھی کی لکھی رہ گئی ہے، جو شخص جھوٹی قسم کھا کے کسی مومن کا مال ہتھیا لے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا، اللہ اس پہ شدید غصے کی کیفیت میں ہوں گے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، تین طرح کے بندے ہیں، رب انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے۔ قسمیں کھانا ہم تو تھوک کے حساب سے جیب میں، لو جی قسم، کسی نے منگی نہیں منگی، اسی کٹ کے دے دیتی، مذاق سمجھ لیا ہے۔ کوئی ایک ادارہ ہے، اس کی ادارے کا نام لے کے، کسی ادارے کا نام لے کے میں اس کی کوئی برانچ کھول سکتا ہوں؟ اگلے کیس کریں گے نا، رب کا نام اتنا سستا ہے، تیری ہر بات میں رب کی قسم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کتاب البیوع کے اندر خرید و فروخت کے مسائل میں امام بخاری لے کے آئے، تین طرح کے بندے ہیں جن کے خلاف وکالت کرنے والا وکیل خود رب ہوگا۔ ایک وہ ہے جس نے کسی کو مزدوری پہ رکھا ہے، مزدور کی اجرت نہیں دی، اس کے پسینے کا مان نہیں رکھا، کام لے لیا، اجرت نہیں دی، رب قیامت کے دن اس کی وکالت کرے گا۔ دوسرا وہ ہے جس نے آزاد بندے کو پکڑا ہے، منڈی میں جا کے غلام بنا کے بیچ دیا ہے، اجرت ہڑپ کر گیا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے رب کا نام لے کے جھوٹی قسم کھائی تھی، رب اسے پکڑے گا قیامت کے دن اور اس سے پوچھے گا، بتا تو نے قسم کس طرح کھائی میرے نام کی؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایک گھٹیا انسان ہے وہ، مومن کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مومن تو ہوتا سچا ہے۔ قسمیں کھانے والے اگر میرے گرد و نواح میں ہیں، دفعہ دور ہو جائیں مجھ سے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، یہ صفات میرے آس پاس لوگوں میں موجود ہیں، یاد رکھیے گا، نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہوں نہ آخرت میں ترقی کر سکتا ہوں۔ میرے آس پاس چغلی کرنے والے میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ہماز کسے کہتے ہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، آنکھوں کے اشاروں سے تانا دینے والا۔ میرا یہ دوست بیٹھا ہے، مجھے اس کا عیب پتہ لگ گیا ہے، دوسرے کو دیکھ کے میں اشارہ کر کے آنکھ سے سمجھاتا ہوں کہ اس کو دیکھ، اس نے چوری کی ہے۔ یہ ہے ہمز۔ اور لمز کیا ہے؟ منہ پہ میں اس کے برائی کرتا ہوں۔ میرے آس پاس تانا دینے والے ہماز مشاء بنمیم، ایسے لوگ ہیں جن کی چغلی کے علاوہ جن کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، تھوک کے حساب سے کاروبار کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں چغلیاں ہی کرتے ہیں اور تو کوئی کام ہی نہیں کرنے کا۔ یہ خود بھی راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر زندگی کو مقصد کے مطابق ایک با مقصد ایک مشن کے تحت کسی ایک اپنی زندگی کے ہدف کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، آج اپنی زندگی سے ان لوگوں کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ہماز مشاء بنمیم، جو ہر جگہ چلتے پھرتے چغلیاں تھوک کے حساب سے کھاتے۔ نبی علیہ السلام قبر سے گزرے، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ان کو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے، بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کیا کرتا تھا؟ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ایک شخص کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، چلتے پھرتے ہر ٹائم چغلی غیبت کرنا، بس تھوک کے حساب سے کیتی آؤ تے اپنی آخرت برباد کرو۔ اپنی زندگی پہ اگر اتنا اگر غور و فکر کر کے ہم زندگی گزارنے لگ جائیں، لوگوں کی عیب ان کے تلاش کرتے، ان کی غیبتیں کرتے، اگر وہی وقت اپنی اصلاح میں گزار لیں، اور اگر میرے ارد گرد غیبت اور چغلی کرنے والے جو لوگوں کی چغلیاں مجھے سناتے ہیں، کیا میری نہیں سنائیں گے لوگوں کو؟
بٹھا بٹھا کے رکھ دیں گے ایسے لوگ آپ کا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ مناع للخیر، خیر کے کام سے روکنے والا میری صحبت میں ہے، مجھے خیر کیسے کرنے دے گا؟ مناع للخیر، معتد اثیم، حد سے گزر جانے والا۔ حد سے کون گزر جانے والا ہے؟ ایک ہے نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے کہو نماز پڑھ لے، اسے شرمندگی ہوتی ہے، سمجھتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، بے نماز ہوں، اس حال میں مر گیا، رب کے سامنے رب مجھے عذاب دے گا۔ لیکن ایک وہ ہے نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، کی ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، معتد اسے کہتے ہیں، سرکش ہے، باغی ہے، رب کی نازل کردہ شریعت سے دور ہے، دور ہو کے زندگی جی رہا ہے۔ معتد اثیم، جو گناہگار ہے، گناہگار میری صحبت میں ہے، ایک دن میں بھی گناہگار بن جاؤں گا۔ عتل بعد ذلک زنیم، عتل کسے کہتے ہیں؟ بات بات پہ بکھے پڑنے والا، ہر بات پہ غصہ کرنے والا، جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہے۔ مسلمان کی تو تعریف یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے وہ جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اور اگر کوئی شخص، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے، نبی علیہ السلام اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ جو شخص ہے فلاں قبیلے کا بہت برا انسان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ وہ شخص جب آ رہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں یہ بات کی کہ یہ بہت برا انسان ہے۔ فلما جلس، جب وہ آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو بڑی خندہ پیشانی سے اس کو ملے، اس کی بات سنی، گپ شپ ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے اس رویے کو دیکھ کے سیدہ عائشہ بڑی پریشان ہوئی، بخاری کی روایت ہے 6032 نمبر۔ نبی علیہ السلام کے اس رویے کو دیکھ کے سیدہ عائشہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ جب آ رہا تھا اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ تو بڑا برا انسان ہے، لیکن جب قریب بیٹھا ہے تو بڑی اخلاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو بھی کی ہے، بات سنی بھی ہے، عزت دی ہے دیکھنے میں۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں کوئی یہ کام کرے تو سب سے پہلے منافق ہو گیا ہے، منافق انسان ہے یار، میرے منہ پہ اور ہے۔ یاد رکھیے، منافق اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا۔ ایسے یہ تھوک کے حساب سے لوگوں کو منافقت کے فتوے لگانا بند کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ کام کیا اور اس ماجرے کو سیدہ عائشہ نے دیکھا ہے تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے جب یہ آیا تھا تو کہا کہ یہ بہت برا ہے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے بڑی باتیں کی ہیں، یعنی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، اچھے اخلاق سے ملے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے کبھی سخت گو پایا ہے؟ میں نے کبھی کسی سے سخت لہجے میں بات کی ہے؟ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سب سے برے لوگ وہ ہوں گے مخلوق میں، کون سے؟ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، جن لوگوں کی زبانوں کے شر سے لوگ انہیں ملنا ہی چھوڑ دیں، جدوں ہی ملتا تو بکے پہندا ہے، چھڈو یار۔ ایسے لوگ ہیں نا معاشرے میں، ہوتے ہیں جن سے جب بھی بات کرو سوائے غصے کے اور کوئی بات نہیں ہوتی، سوائے بےزتی کے اور کوئی بات نہیں ہوتی، سوائے تانے کے اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر نے اخلاق کا یہ ضابطہ دے دیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی ہنس کے گزار دیجئے۔ حقیقت آپ کو پتہ ہے، بس پتہ ہونی چاہیے، لوگوں میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ رہیے۔ یہ منافقت ہرگز نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر سے، ان کے اسوے سے یہ بات ثابت ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، عتل کا معنی یہ ہے سخت دل، سخت کلام۔ مومن کبھی سخت دل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے جنتی لوگوں کی صفت یہ بتائی ہے، ان فی الجنت اقوام
جنت میں تو ایسی قومیں جائیں گی افئدتہم کالطیر، ان کے جو دل ہیں وہ پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے۔ جس کا دل پرندے کی طرح ہو وہ کبھی لوگوں سے سخت رویے سے بات نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس طرح کے لوگوں کو ہم سے دور رکھے، ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے تاکہ ایک مقصد کے تحت ہم زندگی گزاریں اور جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔